بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ سورہ ملک کی ہماری پہلی 4 آیات ہو گئی تھی، آج ہم آیت نمبر 5 سے دیکھتے ہیں۔ وا اور لقد ضرور بے شک زینا ہم نے آراستہ کیا السماء الدنیا نیچے کے آسمان کو بمصابیح چراغوں سے وا اور جعلناہ ہم نے بنایا ان چراغوں کو رجومن مار بگانے کا ذریعہ شیاطینی شیطانوں کے لیے وا اور اعتدنا ہم نے تیار کر رکھا ہے عذاب السعیر لہم ان کے لیے عذاب السعیر برکتی آگ کا عذاب۔ اور ضرور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کو مار بگانے کا ذریعہ بنایا، اور ہم نے ان کے لیے برکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب آیت نمبر 5 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اور ضرور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس قدرت کی ایک اور دلیل بیان فرمائی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نیچے کے آسمان کو ستاروں سے آراستہ کیا جو کہ زمین کی طرف سب سے زیادہ قریب ہیں، اور لوگ اسے دیکھتے ہیں، اور ان ستاروں کو شیطانوں کے لیے مارنے کا ذریعہ بنایا کہ جب شیاطین آسمان کی طرف فرشتوں کی گفتگو سننے اور باتیں چرانے پہنچتے تو ستاروں سے شعلے اور چنگاریاں نکلیں جن سے انہیں مارا جائے، اور اللہ تعالیٰ ان شیاطین کے لیے دنیا میں جلانے کے بعد آخرت میں برکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کی نظیر آیات مبارکہ ہے سورہ صافات کی آیت نمبر 2 سے لے کے 7 تک ترجمہ۔ بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو ستاروں کے سنگار سے آراستہ کیا اور ہر سرکش شیطان سے حفاظت کے لیے۔ آگے آیت نمبر سورہ ملک کی آیت نمبر 6 کرتے ہیں۔ وا اور للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا بربہم اپنے رب کے ساتھ عذاب جہنم کا عذاب ہے، وبئس المصیر اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 6 کا ایک بار محاورہ ترجمہ کرتے ہیں، پھر ہم اس کی تفسیر کریں گے۔ اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، یعنی برکتی آگ کا عذاب شیطانوں کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ انسانوں اور جنوں میں سے جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے ہم نے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے کہ وہ جگہ بھی تکلیف دے، وہاں کا کھانا پانی بھی تکلیف دے، سانپ بچھو تکلیف دے، اور ساتھی بھی ازار رسا، غرض یہ کہ اس میں ہر تکلیف جمع ہے۔ آگے آیت نمبر 7 دیکھتے ہیں۔ اذا جب القوا انہیں ڈالا جائے گا فیہا اس میں سمیعوا تو وہ سنیں گے لہا اس کی شہیقاً چنگار با اور ہیا وہ تفورو جوش مارتی ہوگی۔ جب وہ کفار جہنم میں ڈالے جائیں گے
تو وہ اس کی چنگار سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ آیت نمبر 7 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اذا القوا فیہا، جب وہ کفار جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب وہ کفار جہنم میں اس طرح ڈالے جائیں گے جس طرح بری آگ میں لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں، تو وہ گدے کی آواز کی طرح جہنم کی خوفناک چنگار سنیں گے۔ اس وقت جہنم ایسے جوش مارتی ہوگی جیسے پانی ہنڈیا میں جوش مارتا ہو۔ پل صراط سے گزرتے وقت جنتیوں پر انعام۔ یاد رہے کہ قیامت کے دن جنتی اگرچہ پل صراط پر سے گزریں گے، لیکن اس وقت ان پر یہ انعام ہوگا کہ وہ جہنم کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 102 میں۔ ترجمہ: وہ اس کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے اور وہ اپنے دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگے آیت نمبر 8 دیکھتے ہیں۔ تکاد تمیز، معلوم ہوتا ہے کہ وہ پھٹ جائے گی، من الغیظ، غضب سے، من سے غیظ غضب، کلما، جب کبھی، الکیا، ڈالا جائے گا، فیہا، اس میں، فوجن، کوئی گروہ، سآلہم، پوچھیں گے ان سے، خزانتہا، اس کے دروگا، الم یأتکم، کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس، نذیر، کوئی ڈر سنانے والا، قالو، وہ کہیں گے، بلا، کیوں نہیں، قد جاءنا، آیا تھا ہمارے پاس، نذیر، ڈر سنانے والا، فکذبنا، پھر ہم نے جھٹلایا اسے، اور قلنا، ہم نے کہا، نزل اللہ، ہم نے کہا، ما نزل اللہ، نہیں اتاری اللہ نے، من شیء، کوئی چیز، ان نہیں، انتم، تم، الا مگر، فی ضلال کبیر، بڑی گمراہی میں ہو، اور قالو، وہ کہیں گے، لو، اگر، کننا نسمع، ہم سن لیتے، او نعقل، یا سمجھ لیتے، ما کننا، تو ہم نہ ہوتے، فی اصحاب السعیر، دوزخ والوں میں سے۔ فاعترفوا، اب انہوں نے اقرار کر لیا، بذنبہم، اپنے گناہ کا، فسحقا لاصحاب السعیر، فسحقا، تو دوری، پھٹکار ہو، لاصحاب السعیر، دوزخ والوں کے لیے۔ آیت نمبر 8 سے لے کے 11 تک کا ایک بار بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں، پھر ان کی تفسیر کریں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ غضب سے پھٹ جائے گی جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا، تو اس کے دروگا ان سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا؟ وہ کہیں گے، کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والے تشریف لائے، پھر ہم نے انہیں جھٹلایا اور ہم نے کہا، اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم تو بڑی گمراہی میں ہو۔ اور وہ کہیں گے، اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔ تو اب انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا، تو دوزخیوں کے لیے پھٹکار ہو۔ ان آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ تکاد تمیز من الغیظ، معلوم ہوتا ہے کہ غضب سے پھٹ جائے گی۔ یہاں جہنم کا ایک اور وصف بیان کیا گیا کہ جہنم کفار پر غضبناک ہوگی، اور یوں لگے گا جیسے غضب کی شدت کی وجہ سے جہنم ابھی پھٹ جائے گی اور اس کے اجزاء ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہنم میں احساس ہے،
وہ غضب بھی کرتی ہے بلکہ کلام بھی کرتی ہے، جیسا کہ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ قاف ہے 30 نمبر آیت ہے ترجمہ، جس دن ہم جہنم سے فرمائیں گے کیا تو بر گئی، وہ عرض کرے گی کیا کچھ اور زیادہ ہے۔ آگے کلما القیا فیہا فوج، جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا۔ جہنم کا حال بیان کرنے کے بعد اہل جہنم کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کبھی کفار کا کوئی گروہ جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کے دروغہ حضرت مالک علیہ السلام اور ان کے مددگار فرشتے ڈانٹتے ہوئے ان سے پوچھیں گے، اے کافرو، کیا دنیا میں تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا جو تمہارے سامنے تمہارے رب عز و جل کی آیات پڑھتا، تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف دلاتا؟ وہ اعتراف کرتے ہوئے کہیں گے کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والے تشریف لائے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچائے، اللہ تعالیٰ کے غضب اور آخرت کے عذاب سے ڈرایا، لیکن ہم نے انہیں جھٹلایا اور دنیاوی کاموں میں مشغولیت اور تکبر میں حد سے بڑھنے کی وجہ سے ہم نے ان آیات کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نہیں اتاری، اے ہمیں ڈرانے والو تم تو بڑی گمراہی میں ہو۔ جہنم کے خازن انہیں مزید ڈانٹتے ہوئے کہیں گے کیا تم نے رسولوں کی زبان سے اپنے رب عز و جل کی آیات نہیں سنی اور ان کے معانی کو نہیں سمجھا تاکہ تم انہیں نہ جھٹلاتے؟ کفار جواب دیتے ہوئے کہیں گے اگر ہم نے دنیا میں رسولوں کی ہدایت کو دل سے سنا ہوتا اور اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے اسے سمجھا ہوتا تو آج ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ بعض مسلمان بھی جہنم میں داخل ہوں گے۔ یاد رہے کہ قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا کہ صرف کافروں کو ہی جہنم میں ڈالا جائے گا، بلکہ بعض گناہ گار مسلمان بھی ایسے ہوں گے جنہیں ان کے گناہوں کی سزا دینے کے لیے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے وہ اپنی عقل سے کام لے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق نیک عمل کرنے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، تاکہ قیامت کے دن جہنم کے دردناک عذاب میں مبتلا ہونے اور اس بات سے پچھتانے سے بچ جائے کہ کاش میں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری ہوتی تو آج مجھے جہنم میں نہ داخل کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم کے اور اس کے عذابات سے محفوظ فرمائے۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ احکام شرع کا مدار دلیل عقلی اور دلیل سمعی دونوں پر ہے اور دونوں حجت لازمہ ہیں۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، تو اب انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا۔ ارشاد فرمایا اب جہنم میں داخل ہوتے وقت انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا، ہم رسولوں کی تکذیب کرتے تھے۔ اس وقت چاہے یہ اقرار کریں یا انکار انہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں اور جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ یہ تھی سورہ ملک کی ہماری پہلی 11 آیات تک کیا ترجمہ تفسیر، پہلی 4 ہم نے پچھلی کلاس میں کر لی تھی، آج ہم نے 5 سے لے کے 11 تک کر لیا، باقی ہم انشاءاللہ کل کی کلاس میں کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔